السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے اور دیہاتوں سے بہت سارے ایسے فون آئے، ایسے میسیج آئے جس میں روزہ داروں نے ہم سے پوچھا کہ اگر ہم پکوڑے کھاتے ہیں تو پھر تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور ہم پکوڑے استعمال نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایسے روزہ داروں کے لیے میں جو پکوڑے بنانے کا طریقہ تجویز کرتا ہوں وہ سالہ سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو بھی روزہ دار پکوڑے بنائے گا انشاءاللہ نہ اس سے معدہ خراب ہوگا، نہ قبض ہوگی، نہ یورک ایسڈ بڑھے گا، نہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا، نہ قبض ہوگی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اصلی دال چنا کا آپ نے بیسن لینا ہے اور اس میں حسب ذائقہ آپ کدو شریف کدو کش کر کے اس میں ڈال دیں۔ اس میں آپ پیاز ڈالیں، لہسن ڈالیں، ادرک ڈالیں اور باریک باریک کر کے کوٹ کر پودینہ اس میں ڈال دیں، سفید زیرہ ڈال دیں، خشک دھنیا ڈال لیں، انار دانہ اس میں ڈال دیں۔ پھر آپ کو اس بیسن کو آدھا گھنٹہ پڑا رہنے دیں۔ پھر آپ سرسوں کے آئل میں چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنا لیں اور بار بار اسے اب گرم مت کریں۔ جب آپ نے کھانے ہوں تو پھر آپ یہ بنا لیں اور نیم گرم آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک تو اس سے پکوڑے نرم رہیں گے اور دوسرا جو ہے وہ ہاضمہ ٹھیک رہے گا، تیسرا قبض بھی نہیں ہوگی اور تیزابیت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ہر مرض میں ہر روزہ دار استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح پکوڑوں کو بنائیں، لیکن کوشش کریں کہ سرسوں کے تیل ضرور آپ استعمال کریں۔ اگر آپ سرسوں کے تیل کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسے جو بھی روزہ دار جو عام پکوڑے کھا کر اپنا معدہ خراب کر لیتے ہیں وہ اس طرح ضرور پکوڑے بنائیں۔ انشاءاللہ ان کا معدہ بالکل خراب نہیں ہوگا، ان کو بھوک بھی کم نہیں ہوگی، قبض بھی نہیں ہوگی۔ پھر طریقہ سن لیں، اصلی دال چنا کا آپ بیسن بنا لیں، پھر اس میں کدو شریف ڈالیں، پیاز ڈالیں، ادرک ڈالیں، لہسن ڈالیں، پودینہ کوٹ کر اس میں ڈالیں اور کالی مرچ ڈالیں، سبز مرچ ڈال لیں، سبز دھنیا ڈال لیں، خشک دھنیا ڈال لیں، زیرہ سفید ڈال لیں اور انار دانہ ڈال لیں۔ پھر آپ اس کو اچھی طرح مکس کر کے آدھا گھنٹہ پڑا رہنے دیں۔ پھر سرسوں کے تیل میں پکوڑے نکال لیں، پھر آپ اسے کھائیں۔ انشاءاللہ آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو روزوں میں مکمل طور پر پابندی کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔